علم الغیب والشهادة وهو الحكيم الخبير وإذ قال إبراهيم لأبيه وآزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين صدق اللہ مولانا علی العظیم۔ مومنین سوال یعنی کل بھی جو بحث تھا سورہ انعام میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ اور ان کی وحدانیت پر جو ثابت قدم یا اس پر ثابت قدم ہونا یہ باقی امتی کے لیے ایک مشہد راہ یعنی بتوں کے سامنے اپنے آپ کو اللہ کی وحدانیت کے سامنے ثابت کرنا بہت ہی پیچیدہ مسئلہ تھا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ پر جانے کا گوارہ کر لیا، لیکن اللہ کی وحدانیت کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا نہیں چھوڑا۔ یعنی کل یہی ان کے ذکر میں بیان ہوا تھا، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی وحدانیت کو پہنچانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑے اپنے جسمانی طور پر، حالانکہ ان کے گھر سے ان کا چچا ازار ان کے چچا تھا، وہ بت پرستوں کی جڑ تھا چچا، لیکن چچا نے بھی بہت سارے جگہوں پر حضرت ابراہیم کو سمجھایا بیٹا یہ کام نہ کریں، یہ ہمارے خداؤں کے خلاف نہ کریں۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنے چچا نے ساتھ لے کے بت بیچنے کے لیے لے گئے، بتوں کو بیچنے کے لیے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے لوگوں کی دیکھو ہر بت پرست لوگوں کے کیا آتے تھے، لوگوں کی شکایت آتے تھے، کیونکہ وہ وزیر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے چچا جو ہے وہ ان کے وزیر تھا، فرعون کے ان کے وزیر تھا جو بت پرستوں کے انچارج۔ تو حضرت ابراہیم کے چچا کو سب نے یہ شکایت کرنا شروع کر دیا، آپ تو ان کا چارج ہیں، آپ ان کے بڑے ہیں اس بت خانے کا، لیکن آپ کا جو بھتیجا ہے وہ ہر وقت ہمارے خداؤں کی توہین کرتے ہیں، ہر وقت ان کو نہیں مانتے، وہ برا بھلا کہتے ہیں، وہ یہ شکایتیں کیا۔ تو جہاں بھی کہے جاتے تھے حضرت ابراہیم یا لڑکے یا کیا ہے جی وہ کام سے نکال دیتے تھے، یعنی کام پہ نہیں رکھتے تھے، کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ہمارے خداؤں کے دشمن ہیں، خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں۔ تو ایک دن حضرت ابراہیم کو چچا نے ساتھ لے کے گیا، جو نمرود تھا، نمرود کے وزیر میں سے تھا یہ، تو بیچنے کے لیے کافی لے کے گیا۔ تو چند دو تین ایسے واقعہ پیش آئے، ان میں سے ایک رونما اور جو بہترین جو مثالی ہے وہ یہ ہے، یعنی بتوں کو بیچنے کے لیے ساتھ لے کے گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام، ساتھ دو تین بت دیا، وہ یہ بیچ کے مجھے پیسے دینا چاہوں گا۔ تو حضرت ابراہیم نے ان کی گلے میں رسی ڈالا، بتوں کے رسی ڈال کر یعنی گلیوں میں کوچوں میں بازاروں میں پھیرنے لگا، کوئی ہے وہ خدا لینے والا جو اپنے دفاع نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے نا جی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وہ ہے کوئی ہے جو کیا ہے ان خداؤں کو خریدنے والا جو اپنے بھی دفاع نہیں کر سکتے۔ وہ گلے میں رسیاں ڈال کے ایسے پھرنے لگا، لوگوں میں پھر کیا ہے جتنا شروع ہو گیا، غصہ پھر شروع ہو گیا، بھائی یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، بدتمیزی کر رہے ہیں اور خداؤں کی توہین کر رہے ہیں۔ اس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے زندگی میں یعنی یکسوئی خدا یعنی یکتا خدا کی
پرچار کرنے کی اور اللہ کی وحدانیت کو لوگوں کے درمیان میں اجاگر کرنے کی اپنے ہر وقت یہی ہمہ وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ موقف رہا، کیونکہ ایک نبی مرسل، نبی خلیل نبی ہونے کے باوجود حضرت ابراہیم ایک عام انسانیت کی شکل میں کیا ہے لوگوں کے درمیان میں رہ کر ان تمام بت پرستوں کے جو قوانین تھے، جو ضوابط تھے اور ان کے اندر جو عقیدہ تھا ان کو ختم کرنے کی حضرت ابراہیم نے اپنے طور پر کیا ہے بھرپور کوشش کیا۔ تو آگے آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی وَأَنَّ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوهُ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور یہ کہ نماز قائم کرو اور تقوی الہی اختیار کرو، اور وہی ہے جس کی بارگاہ میں تم جمع کیے جائیں گے۔ یہ بھی پڑھ کے سنائے، دیکھو پہلے نبی ہم کہتے پہلے نبی، پہلے لوگ، پہلے امت نماز نہیں پڑھتے، وہ اپنے اپنے شریعت کے مطابق نماز بھی پڑھتے تھے، عبادت بھی کرتے تھے، اور اپنے کیا ہے اس وقت اس دور کے حساب سے وہ روزے بھی تھے، ٹھیک ہے، یہ سارے موجود تھے۔ لیکن حضرت ابراہیم کا جو دور ہے وہ بالکل جہالت سے ڈوبے ہوئے کیا ہے دور تھا، کوئی بھی دین حق پر چلنے والوں کو نہیں تھا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی تشریف لائے نا، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام خود 3-4 مرحلوں سے گزر کر کیا ہے جی انہوں نے اللہ کی ذات کو پایا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم جس غار میں رہتے تھے، جس جگہ پر رہتے تھے، وہ بالکل اندھیرا تھا۔ حضرت ابراہیم کچھ بلوغ کے سن میں پہنچا، اس کمرے سے، اس جگہ سے کیا ہے باہر نکلا۔ آہستہ آہستہ حضرت ابراہیم رات کے اندھیرے میں نکلا تو دیکھا یعنی ایک ستارہ چل رہا ہے، بالکل روشنی سا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ کیا ہے؟ میرا رب ہے۔ کیا کہا؟ یہ میرا رب ہے۔ چلتے چلتے 2-3 گھنٹوں کے بعد وہ بھی کیا ہے ڈوب گئے، ختم ہو گئے سورج، کیا ہے یہ ستارہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا وہ جو ڈوب جائیں، فنا ہو جائیں، وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، بھی چھوڑ دیا۔ آگے دورہ چلتے چلتے سورج نکل آئی، سورج کی روشنی دیکھ کر حضرت ابراہیم نے کہا ہاں یہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ چلتے چلتے شام کے وقت کیا ہے جی سورج غروب ہونا شروع ہو گیا، تو حضرت ابراہیم نے کہا جو غروب ہو جائے وہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اس کو بھی چھوڑ دیا۔ پھر شام کو چاند نکلے، ان کو بھی کیا ہے ایسا ایسا کیا کہا یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ یہ کرتے کرتے حضرت ابراہیم علیہ السلام 3-4 مراحل سے گزرے۔ حضرت ابراہیم کے سامنے وہ تمام چیزوں کا فنا نظر آنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے کہا یہ میرا رب کبھی بھی نہیں ہو سکتے ہیں، جو اپنے دفاع نہیں کر سکیں وہ بھی میرا رب نہیں ہے، جن کے لیے فنا ہے وہ بھی میرا رب نہیں ہو سکتے۔ اور آخر میں جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا ہے اللہ کی وہ ذات کریمی کو کیا ہے ادراک کر لیا، یعنی جو یہ نظام ہستی تھا یہ ایک سوئی کے ساتھ چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا جی، اس میں کوئی رد و بدل نہیں ہو رہا ہے، یہ ایک روٹین کے ساتھ چل رہا ہے۔ تو فرمایا وہ جو میرا رب ہے جو اس نظام ہستی کو تسلسل کے ساتھ چلا رہے ہیں وہ میرا رب ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اسی طرح کے واقعے اور ملتے ہیں آگے۔ حضرت ابراہیم کسی دور سفر پہ گیا، سفر پہ جا کے ایک جھونپڑی نظر آئی، ایک جھونپڑی نظر آیا، جا کے دیکھا وہاں پہ آگ جل رہے ہیں، دھواں ہے، جا کے دیکھا ایک بڑھیا ہے، عورت ہے، بڑی عورت ہے۔ اس کے پاس جا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یعنی سوال کیا، بڑھیا سے کوئی کھانے پینے کی چیز کا سوال کیا، کرنے کے بعد پھر اس کے بعد کہا اے خاتون آپ کس کیا ہے مسلک سے آپ کا تعلق ہے، آپ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ اس نے کہا میں مسلمان ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پریشان ہو گئے، حیران ہو گئے، اس دنیا میں میرے علاوہ کوئی اللہ کی کیا ہے عبادت کرنے والا کوئی نہیں ہے، یہ خاتون بھی کیا ہے اللہ کی وحدانیت کے قائل ہے، حیران ہو گیا۔ اور حضرت ابراہیم کا استفسار ہوا، استفسار کرنا شروع کر دیا۔ حضرت ابراہیم نے پوچھنا شروع کر دیا اے
اللہ کی کنیز، آپ نے یہ کیسے اللہ کی وحدانیت حاصل کر لیا؟ اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں آپ نے کیسے سوچ لیا؟ کیسے آپ کو پتہ لگا؟ انہوں نے کہا میں کسی اور جگہ پر، یہاں پہ اس میدان میں میرے علاوہ کوئی اور ہے نہیں ہے، اتنے دور دور سے کوئی کیا ہے انسان، کیا ہے اشرف مخلوقات یا کوئی بندہ نظر نہیں آتا اتنے دور دور سے، لیکن آپ کے اندر یہ مسلمانیت، لیکن شہر میں اتنے بڑے بت پرست کے کارخانے بنے ہوئے ہیں، اتنے بڑے ان کے کیا ہے چرچ بنے ہوئے ہیں، اور اندر کیا ہے ان کی عبادت گاہ بنے ہوئے ہیں، ان کے خداوند کے اندر رہنے کے کیا ہے پناہ گاہ ہے، اتنا بڑا شہر میں کوئی اللہ کی عبادت کرنے والے نہیں ہے، لیکن اس میدان میں رہ کر اللہ کی وحدانیت کے قائل، اللہ کی وحدانیت پر کیسے ایمان لے آئی ہو؟ اس خاتون نے کہا میں نے کسی اور سے نہیں سیکھا، کسی اور بندے سے میں نے یہ اللہ کی وحدانیت کا جو سبق ہے کسی اور سے نہیں سیکھا، نہ کسی نبی سے، نہ کسی اللہ کے مقرب بندے سے، نہ اللہ کی وحدانیت کے بارے میں مجھے کوئی اور چیز ملے، بلکہ میرے یہ جو چرخہ ہے اس سے میں نے اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا، اللہ کی وحدانیت کو پہچان لیا۔ وہ کیسے ہے؟ انہوں نے کہا یہ جو چرخہ ہے یہ جب تک ایک چلانے والے کے بغیر چل نہیں سکتے تو پھر یہ نظام ہستی چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتا ہے؟ ٹھیک ہے جی، دیکھو اس نے کہا جب میں یہ چلانا شروع کر دیتی ہے تو یہ چل جاتی ہے، میرے جو کام ہے وہ کیا ہے کر کے دیتے ہیں، اگر میں نے اپنے ہاتھ کو اٹھا لیا تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے، بند ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو یہ چھوٹے سے چرخہ چلانے والوں کے بغیر چل نہیں سکتے ہیں، تو پھر نظام الہی اتنے بڑے نظام چلانے والے کے بغیر کیسے چل سکتے ہیں؟ تو اس لیے اللہ کی وحدانیت پر میں ایمان لے کے آیا ہوں، یعنی وہ ذات ہے جس نے یہ نظام الہی کو چلانا چاہتے ہیں تو وہ غیبی طور پر کسی چیز کے ذریعے سے بھی انسان کی کیا ہے اندر ڈال دیتے ہیں۔ اگر ایمان حاصل ہونے والا نہ ہو، اس کی بے ایمانی کیا ہے ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان میں رہیں اور ان کے سینوں میں رہیں، وہ کیا ہے جس قسم کی بھی آیا حدیث اس کے سامنے بیان کریں اور اللہ کی بڑے بڑے نشانیاں بھی بیان کریں، تب بھی وہ کیا ہے قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں جس قسم کا شور شرابہ تھا، وہ سب سے زیادہ یہ بت پرست، بت بنانے میں اور بت بنا کر کیا ہے جی لوگوں کے فروغ کرنے میں، یہی سب سے زیادہ دھندا ان کے رکھتے تھے، اور حضرت ابراہیم نے خود بھی ان کو بیچنا شروع کر دیا چچا کے کہنے پر، ٹھیک ہے جی، ان کے گلے میں رسی ڈال کر اور گلی کو چوم میں پھیرنا شروع کر دیا، یعنی وہ کوئی ہے جو اپنے کیا ہے جی اس خدا کو خریدنے والے جو اپنے بھی دفاع نہیں کر سکتے ہیں، جو والذی خلق السماوات والارض بالحق ویوم یقول کن فیکون، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا، اور جس دن وہ کہے گا ہو جاؤ تو ہو جائے گا، اس کا قول حق پر مبنی ہے۔ اللہ جو کہتے ہیں ہو جاؤ کہیں تو پھر وہ اسی وقت کیا ہو جاتے ہیں۔ اس دن بادشاہی اسی کی ہوگی جس دن سور میں پھونک ماری جائے گی، اور وہ پوشیدہ اور ظاہری باتوں کا جاننے والے ہیں، اور وہی باحکمت خوب باخبر والے ذات کریم ہے۔ آگے فرمائے وَإِذْ ابراہیم لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَاكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ چچا آزار سے کہا کہ کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو، میں تمہیں اور تمہارے قوم کو صریح گمراہی میں دیکھ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم نے کہا آپ اس طرح کے لوگوں کی کیا کرتے ہو، بتوں کی عبادت کرتے ہو، اور تم اور تمہارے کیا ہے قوم صریحتاً کیا ہے گمراہی میں ہے۔ تو آگے ان کا جواب کیا آتا ہے دیکھیں، تو اس طرح کہتے ہیں، تو اگلے آیت میں پھر فرمایا وَكَذَلِكَ نُرَى إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ، اور اس طرح ہم ابراہیم کو آسمانوں اور زمینوں کا نظام حکومت دکھاتے تھے تاکہ وہ اہل یقین میں سے ہو جائے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیا ہے آسمان و زمین کے نظام میں حکومت کو اللہ نے دکھایا تاکہ وہ اس کے بارے میں نظارہ کریں اور اہل یقین میں سے قلب دل رہنے والے اللہ کی وحدانیت پر ایمان لانے والوں میں سے ہو جائے۔ اسی طرح آگے آیت میں پھر فرمایا جب ابراہیم پر رات کی تاریکی چھائی تو ایک ستارہ دیکھنے کہنے لگا یہ میرا رب ہے،
حضرت ابراہیم نے کہا. کس نے کہا جی؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے. دیکھو نبی ہو کر کیونکہ ان چیزوں کا بیان کرنے کا مطلب ہے یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی. دیکھو ایک اللہ پر ایمان لانے میں اتنے مراحل طے کیا، لیکن میں اور آپ کیا ہے ایک ایسے گھر میں پیدا ہوئے، بچپن سے ہم نے کلمہ ہی پڑھ لیا، ہمیں اللہ کی وحدانیت کی معرفت ہو گئی، رسول پاک کی رسالت کا ہمیں کیا ہے علم بھی ہو گیا، اور مولا علیہ السلام کی ولایت کے ہمیں اقرار کرنے والے بھی ہیں. یعنی ایسے ہم پیدا ہوئے جیسے ہم میں کیا ہے جی وہاں سے یہ تمام چیز سیکھ کے آنے کے مترادف ہے. ورنہ نبیوں نے کئی مرحلے طے کرنے کے بعد اللہ کی وحدانیت تک پہنچی، نبی ہو کر، مرسل ہو کر، خلیل ہو کر. ٹھیک ہے جی. فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، وہ ایک ستارے کو دیکھنے لگا یہ میرا رب ہے. پھر وہ غروب ہو گیا تو کہنے لگا میں غروب ہونے والی چیز کو پسند نہیں کرتا، میرے رب کبھی بھی غروب نہیں ہو سکتا. فلما رأى قمر بازا قال هذا ربی فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لأكون من الضالين. پھر جب چمکتا چاند دیکھا تو کہا یہ میرا رب ہے. جب چاند بھی چھپ گیا تو کہا یہ میرا رب نہیں ہو سکتا، اگر میرا رب میرے رہنمائی نہ فرماتا تو میں بھی ضرور گمراہوں میں ہو جاتا. پھر سورج نکل آئے تو پھر بھی کہنے لگا یہ میرا رب ہے. جب وہ بھی غروب ہو گئے تو کہنے لگا ہے میرے قوم جن چیزوں کا اللہ کا شریک ٹھہراتے ہیں میں ان سے بیزار ہوں، اللہ کے شریک کسی چیز کو نہیں ٹھہرا سکتے. حضرت ابراہیم اتنے بڑے مرحلوں سے گزرتا ہوا ایک نبی مرسل کے سٹیج تک پہنچ گیا، گامزن ہو کے وہاں تک پہنچ گیا. انی وجہت وجہ للذی فطر السماوات والارض، میں نے تو اپنا رخ پورے یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین سے پیدا کیا. آخر میں آ کر حضرت یعنی میں نے اپنے رخ پورے یکسوئی سے اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور میں مشرکون میں سے نہیں ہوں. حضرت ابراہیم نے ہر وقت یہی فرمایا، ان چیزوں کو بنایا، تعبیر کیا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ ضرور بنایا، لیکن اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا. ٹھیک ہے جی. ہر وقت کہا میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانے والوں سے بیزار ہوں، اور آگے آیت میں فرمایا میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. ہر آیت کے آخر میں یہی فرمایا. وحاجت قوم قال تحاجوني في الله وقد هداني ولا اخاف ما تشركون به الا يشاء ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما فلا تذكرون. اور ابراہیم کی قوم نے ان سے بحث کی تو انہوں نے کہا کیا تم مجھ سے اس اللہ کے بارے میں بحث کرتے ہو جس نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا ہے، اور جن چیزوں کو تم اس کا شریک ٹھہراتے ہو ان سے مجھے کوئی خوف نہیں ہے مگر یہ میرے پروردگار کوئی امر چاہیے. میرے پروردگار کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے. کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ یعنی اللہ کی جب گرفت میں آ جائے گا تو انسان کچھ کر نہیں پائے. اللہ کی گرفت بہت مشکل ہے. اللہ کی گرفت سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں. جب اس ذات کریمی کی گرفت میں آ جاتے ہیں تو انسان کا بچنا بہت مشکل ہے. یہی اسی طرح حضرت ابا عبداللہ حسین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے. امام حسین علیہ السلام بھی فرماتے ہیں یعنی تمام لوگ میرے خلاف ہو جائیں اور میرے رب میرے ساتھ ہو تو پھر یہ تمام لوگ میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے. ٹھیک ہے جی. اور میرے رب مجھ سے خفا ہو، مجھ سے ناراض ہو اور پورے دنیا مجھ سے راضی ہو تو پھر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ایسی بات ہے. دیکھو اللہ جس پر راضی ہو تو پورے دنیا اس کی کچھ بگاڑ نہیں سکتے ہیں. جب اللہ ناراض ہو تو پورے دنیا کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتے. میں ہوں، آپ ہوں، یہ ہمارے لیے ایک مثال ہے. یہ جس طرح حضرت ابراہیم نے بھی فرمایا اگر میرے اللہ نے مجھے راستہ دکھایا ہے سیدھا تو پھر اگر پورے دنیا میرے خلاف ہو جائے تو مجھے کوئی خوف نہیں ہے، اور اگر میرے رب مجھ سے ناراض ہے تو پورے دنیا مجھ پر راضی ہے تو پھر مجھے کوئی کیا ہے جی فائدہ مند ثابت نہیں ہو سکتے ہیں. مجھے اللہ کے غضب سے کوئی بچانے والا نہیں ہو سکتے. وما علینا الا البلاغ المبین. مومنین کرام، اللہ سے یہی دعا ہے ہمیں ہر وقت وحدہ لا شریک ذات پروردگار عالم کی عبادت کرنے کی اور ہمیشہ ان کی دستور زندگی پر یعنی ایک قانون الہی جو دیا ہے اس پر چلنے کی اور ان کے رسول کی سیرت پر چلنے کی، ائمہ معصومین کے فرمودات کو اپنے اندر راج کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائے. اور خصوصاً
ماہ مقدس کی جو ایام ہیں ان میں جو واجبات اور اس میں عبادات جو ہمارے لیے اللہ نے ہمارے اوپر فرض قرار دیا گیا ہے ان کو بآسان طریقے سے انجام دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں، اور اللہ سے یہی دعا ہے پاک پروردگار عالم دنیا کی تمام خیر اور آخرت کی تمام خیر ہمیں نصیب فرمائیں۔